بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع نظریہ پاکستان۔ دعا گوہوں خالق کائنات جل جلالہ تحریک آزادی کے کارکنان، قائدین، شہیدوں اور غازیوں کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائے، اور تحریک آزادی کا گلدستہ جو پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو ہر آفت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان چونکہ ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اس لیے پاکستان کی بقا اس نظریے کے ساتھ وابستگی سے ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک کا باسی بنایا جس کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ بولی ہے، نہ نسل ہے، نہ جغرافیہ ہے، بلکہ اس ملک کی بنیاد وہ کلمہ اسلام ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ مدینہ شریف کے بعد جو سٹیٹ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی، اس ملک کو ملک پاکستان کہا جاتا ہے، اور ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی بات ہمارے ایمان کی بات ہے۔ پاکستان کی حفاظت کا معاملہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے نظریے کی وضاحت ہمارے قرآنی احکام کی وضاحت ہے۔ اس واسطے کل جس بنیاد پر ہمارے 20 لاکھ شہیدوں نے خون پیش کیا اور یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور جس نظریے کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اپنے خون دیا، قربانیوں کو پیش کیا، 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، آج اس نظریے کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ بدقسمتی سے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، اور آج بھی ملک پاکستان میں رہتے ہوئے، اس کا کھاتے ہوئے اور اسی کے سہارے اپنی عزتیں بنا رہے ہیں، مگر پھر بھی نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کو ہر خطرات سے محفوظ رکھے، اور خدا کرے نہ غم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہ و سال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلے رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ عزیز سامعین، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، پاکستان کا نظریہ یہ قرآنی نظریہ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظریہ ابو جہل کے سامنے پیش کیا، وہی نظریہ بر صغیر میں ہمارے اسلاف نے کفار کے سامنے پیش کیا۔ وہی نظریہ جس کی بدولت روم سے آنے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حبشہ سے آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فارس سے آنے والے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرب کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم قرار پائے۔ اگرچہ ان کا علاقہ جدا جدا تھا، جغرافیہ ان کا جدا تھا، ان کی رنگت بھی جدا تھی، ان کی بولی بھی جدا تھی، لیکن اس کے باوجود جس تسبیح نے ان کو اپنے اندر پرو لیا، اور جس کے سبب وہ ایک ہی تسبیح کے دانے قرار پائے، وہ نظریہ اسلام تھا۔ وہ مقدس نظریہ جو بدر و حنین میں پیش کیا گیا، اسی نظریے کے مطابق پاکستان کا حصول ہوا۔
اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی تاریخی جد و جہد کے بعد یہ عظیم و شان ملک حاصل کیا۔ معرکہ بدر میں جو نظریہ تھا وہ رنگ و نسل کا نظریہ نہیں تھا یا زبان کا نظریہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں جو لڑائی تھی وہ اس بنیاد پر نہیں کہ ان کے رنگ جدا جدا ہیں، ان کی نسلیں جدا ہیں، ان کی جغرافیائی حدود علیحدہ علیحدہ ہے، یا دو جدا جدا بولیوں والے کے درمیان آپس میں یہ لڑائی تھی، بلکہ یہ لڑائی حق و باطل کے درمیان تھی۔ حالانکہ وہ ایک ہی علاقہ کے تھے، ایک ہی زبان تھی، ایک ہی رنگ تھا، بلکہ اکثر کا تو خاندان بھی ایک تھا۔ قریش کے لوگوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ دو جدا جدا نظریات کی بنا پر ہوا تھا۔ تو جس بیس پر بدر میں حق و باطل کا تعاقب ہوا، وہی نظریہ بر صغیر میں پاکستان کا نظریہ قرار پایا۔ اس بر صغیر میں داتا علی اجویری نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا، اس کی صدائے بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جو دو قومی نظریے کے بیج بوئے، آج کی پکی ہوئی فصل اسی تخم ریزی کا نتیجہ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے جس دو قومی نظریے کو بیان کیا، آج بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بر صغیر کے آفاق میں جس وقت اکبر نام نہاد دین الہی کی بنیاد رکھ رہا تھا اور دو قومی نظریے پر آری چلا رہا تھا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک بنا کر پیش کر رہا تھا، تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اکبر کے دانت کھٹے کیے اور جہانگیر کے مقابلے میں ایسا بھرپور کردار ادا کیا کہ دو قومی نظریہ ایسے پھلتا پھولتا نظر آیا کہ جس تحریک کے نتیجے میں پاکستان جیسی عظیم مملکت مارز وجود میں آئی۔ یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کو قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے برطانوی سامراج کے جبڑے چیرتے ہوئے اس دو قومی نظریے کو پیش کیا۔ یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی خاطر مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے قلم سے ایسا دسترخوان بچھایا کہ جس دسترخوان سے لقمے کھانے والوں میں شہر مشرق علامہ محمد اقبال جیسے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس واسطے یہ ساری جد و جہد جو ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی، یہ عبادت سمجھ کر کی گئی، یہ ریاضت سمجھ کر کی گئی۔ آج ہمارا حق بنتا ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس نظریے کی ہم حفاظت کریں۔ اگر طریق اسلام کو دیکھیں اور مختلف مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں تو عرب شریف کے بعد یعنی کہ مدینہ شریف کے بعد جس خطہ کے لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ یہی بر صغیر کا خطہ ہے جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اس واسطے جب ہم 14 اگست کا جشن منائیں تو اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر منائیے گا کہ یہ پاکستان ہمیں تھال میں رکھ کر نہیں ملا، اس کے پیچھے 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت شامل ہے، اس کے پیچھے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے، اس کی بنیادوں پر 90,000 عورتوں کی عزت شامل ہے۔ عزیز سامعین، 14 اگست پر موٹر سائیکل کا سلنسر نکالنے سے پہلے ذرا تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیجئے گا۔ عزیز سامعین، ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سے درس کا اختتام کروں گا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دن سب وار کے ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ یاد ہے تم کو ہندوستان پر جب انگریز کا سایہ تھا، گنگا جمنا کی دھرتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا، مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا، اب اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے اسے سجانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ امن سکون سے بیٹھنے والوں، آج اونچے ایوانوں میں
ان کو بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں، کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں، آج وہ ہم سے کہتے ہیں فردوس کے بالا خانوں میں، ہم نے جس کو خون دیا تھا تم نے اس کو چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے۔ اور آخر میں یہ دعائیہ کلمات، میرے دیس کے ہر چپے پہ یا رب امن کے پھول کھلیں، شام سحر کے ہر لمحے میں عدل و احسان کے دیپ چلیں، عشق کے ہر باسی کو یا رب علم و حلم کے جام ملیں، عشق کے دشمن جل جل کر خود اپنی موت پہ آپ مریں، آصف ہم نے اپنے دیس پہ اپنا دین چلانا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نظریے کی خاطر ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، وہ نظریہ، وہ بہاریں ہمیں ملک پاکستان میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ 2 کروڑ مسلمان جنہوں نے اس نظریے کی خاطر ہجرت کی، اس نظریے کی اللہ میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 20 لاکھ مسلمان جن کے خون سے اس ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، ان کا جو نظریہ تھا، اللہ اس نظریے کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 90,000 عورتیں جن کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کا جو نظریہ تھا، اللہ ہمیں اس نظریے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔